بہن کی طلاق کی خبر سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھیں کہ اماں جان، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دولت کا لالچ کر کے آپ نے میری شادی ایک ایسے انسان سے کر دی تھی جسے میری ذات سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بہن کو کس طرح سے تسلیاں دوں۔ 2 دن اس کے پاس گزارنے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آئی تو پیچھے کی حالت دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی، ہر جگہ پر کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنی نند سے پوچھا تو وہ مجھ سے معذرت کر کے کہنے لگی، بھابی جان معاف کر دیں، دراصل پچھلے کئی دنوں سے میری طبیعت بہت خراب تھی، اسی وجہ سے کام نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم ہی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروا دوں گی۔ اس نے مجھے کہا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر بھائی جان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ غصے کی کوئی بات نہیں، تم بس اسے نہ بتانا، میں ابھی بتاؤں گی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ کل ہی آندھی آئی تھی اور میرے کمرے کی کھڑکی بھی کھلی رہ گئی تھی۔ پورے کمرے میں دھول مٹی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اچانک میری نظر اس الماری پر پڑی۔ میرے شوہر نے یہ الماری کھولنے سے مجھے منع کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جب میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم انجان ہی رہو، کیونکہ جس دن تمہیں سچائی کے بارے میں پتہ اس دن تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ اب تو میرے تجسس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ایک دم ہی میری ساس اور نند کا رویہ بدلا تھا اور اس کے پیچھے مجھے کوئی بہت بڑی وجہ لگ رہی تھی۔ میں الماری کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہے کہ زور زور سے کھلا اور میری نند کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے مجھے الماری کے قریب کھڑا دیکھا تو پریشان ہو گئی اور جلدی سے میرے قریب آ کر کہنے لگی، بھابی جان، آپ یہ الماری مت کھولیے گا، یہاں پر بھائی کے کچھ ضروری کاغذات پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کو سختی سے منع کیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چلے اور وہ آپ پر غصہ کریں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میں یہ الماری کہاں کھولنے والی تھی، میں تو بس دھول مٹی صاف کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی توجہ اپنے کمرے کی طرف مبذول کروا دی اور فکر مندی سے اسے کہا، دیکھو نا، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے سارے کمرے کی حالت ہی خراب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، مجھے صرف اور صرف 15 منٹ کا وقت دیں، 15 منٹ کے اندر اندر میں یہ کمرہ چمکا دوں گی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھ پر ایک احسان کرو، باہر سے کپڑا لے کر آ جاؤ، میں خود ہی باقی کمرہ صاف کر لوں گی۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور خود بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ کپڑا لے کر آئی تو میں نے اسے کمرے سے جانے کا کہا اور خود صفائی شروع کر دی۔ دیر تک جب وہ واپس نہ آئی تو میں بھی مطمئن ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا کہ اسے لاک لگا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی چابی کہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ اب انہیں پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح اس کی چابیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میری حالت اس وقت بہت ہی خراب تھی۔ میں بس کسی نہ کسی طرح سے وہ الماری کھول کر ڈال سے جانا چاہتی تھی۔ یہ ایک اچھا وقت تھا اور میرے پاس اچھا موقع بھی تھا، کیونکہ شوہر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی ہفتے سے پہلے تک ممکن نہیں تھی۔ اور پھر کپڑوں کی الماری میں ہی مجھے کچھ چابیاں پڑی ہوئی دکھائی دیں۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھا لیں اور الماری میں لگا کر چیک کرنے لگی۔ تھوڑی سی کوششوں کے بعد مجھے وہ الماری مل گئی۔ وہاں پر بہت سارے کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ میں ان تمام کاغذات کو آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے کام کا تھا۔ مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مایوس ہو کر میں نے وہ الماری دوبارہ سے بند کر دی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ بعد میں جب اس کو ہٹا کر میں نے صفائی کرنا چاہی تو دیکھا کہ پیچھے ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کافی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی سے میں نے اٹھا لی اور سامنے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ میں بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔
उसी वक्त ही दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई और मुझे अपने शोहर की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही फाइल मेरे हाथों से छूटकर गिर गई। उस वक्त मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि कमरे को लॉक नहीं लगाया हुआ था। दरवाज़ा खुला और मेरा शोहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसके साथ ही चंद महीने पहले खबीस इंसान मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मेरे पहलू में बैठो। ये अल्फाज मेरी सास के थे जिन्होंने कुछ दिन पहले मेरे शोहर को कहे थे। जब अपने शोहर की इज़्ज़त अफजाई सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे मिजाजी खुदा को इतने सख्त अल्फाज बोल सकता है। इस वक्त सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि ख़ानदान के और भी बहुत सारे लोग जमा थे। मेरा शोहर हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ था और मेरी सास के पैरों में जा बैठा था। ये देखकर मेरी सास का पारा गुस्से से घूम गया। मैं नहीं जानती थी कि वो किस का गुस्सा मेरे शोहर पर उतार रहे हैं, मगर मुझे इतना पता था कि वो मेरे शोहर के साथ ज़्यादती कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती मेरे शोहर ने मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके साथ ही मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मैं अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ पर आ रहा था जिन्होंने मुझे इस जहन्नुम में झोंक दिया था। यहाँ पर मेरी इज़्ज़त दो कौड़ी की भी नहीं थी। सब लोग ही मुझसे हतकमेज़ लहजे में बात करते थे। पूरा दिन गधों की तरह मैं घर के काम करती रहती थी। अगर ज़रा देर आराम के लिए बैठ जाती थी तो उस पर भी मुझे बातें सुनने को मिलती थी। घर में जब कभी शिकायत लगाती तो अम्मा भी दोनों हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का कहती। उन्होंने तो जैसे मुझसे जान छुड़वाई थी। उसके लिए मैं कभी भी उन्हें माफ़ करने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मेरी शादी के एक ही महीने के बाद अम्मा ने मेरी बहन की शादी कर दी और वो शादी देखने के लायक थी। उन्होंने मेरी बहन को हर तरह का जहेज़ दिया था और उसके अलावा उसका बहुत सा जेवर भी बनाया था, जबकि मेरे हिस्से में सिवाय इस दो सोने की अंगूठियों के कुछ भी नहीं आया था। जब मेरी बारी थी तब अम्मा ने साफ साफ कह दिया था कि वो गरीब हैं, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया था कि मैं अपनी अम्मा जान से पूछ ही लूँ कि जो अब्बा की पेंशन आती है और जो 25 सालों से ज़मीन के किराए आ रहे हैं वो कहाँ पर जाते हैं, मगर मैं जानती थी कि इस पर भी मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। मैं खामोश हो गई और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों ने भी कोई पेशकश नहीं की, जिसकी वजह से मुझे यही लगा था कि वो लोग अच्छे हैं। बाकी घर वाले भी यही समझ रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। वो दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है जिस दिन रुखसत होकर मैं अपने ससुराल गई थी। मैं कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई थी। मेरे सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से टेंशन की वजह से मैं नहीं सो पाई थी। अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगी। इसी वक्त ही कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसे एक मॉडर्न लिबास पहना हुआ था और चेहरे के नक्कूश भी तने हुए थे। उसे देखकर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। मैंने कहा कि मुझे शदीद प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी का गिलास मिल सकता है? मेरी बात सुनकर वह तेज़ी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरा मुंह दबोचते हुए गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करती फिरूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए लाई हूँ। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर किचन में ले गई। मैं उस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सामने ही कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी। फ्रिज से जाकर उसने अंडे निकाले और मेरे हवाले करते हुए कहा, जल्दी से मुझे अच्छा सा आमलेट बना कर दो, मुझे गोश्त से एलर्जी है, कोई और चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। 2 टोक अंदाज में उसने मुझसे ये बात की। यूँ लग रहा था जैसे वो इनकार सुनने की हालत में ही ना हो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती मेरी सास भी किचन के अंदर दाखिल हुई और मेरी नंद को देखते ही कहने लगी, बिल्कुल ठीक कर रही हो, पहले ही दिन इसे इसकी औकात याद दिलाओ ताकि ये हमारे सर पर चढ़कर ना नाचे। अरे अम्मी जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप देखें कि मैं इसके साथ करती क्या हूँ। ये कहकर उसने दोबारा से प्याज मेरे हवाले कर दिए और मुझे काटने के लिए बिठा दिया। मेरी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे। वो दोनों यही समझ रही थी कि ये कड़वा पानी है। वो दोनों अपनी बातों में मगन थी। यूँ लग रहा था जैसे उन्हें मेरी हालत से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। मैं जब यहाँ पर आई थी तो हज़ारों ख्वाब सजाकर आई थी।
سب سے پہلے تو میرے شوہر کے حوالے سے میری سہیلیوں نے مجھے خوشگمان کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، تمہارا شوہر تو پہلی ہی رات تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پہلی رات وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اس بات کا راز مجھ پر کل آشکار ہوا جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ہی اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رات انہوں نے مجھ سے کھانا بھی بنوایا تھا اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے تھے۔ چونکہ اگلے دن ولیمہ نہیں تھا، اسی وجہ سے سارے رشتہ دار آج ہی چلے گئے تھے۔ میری شادی بہت ہی مزاحیہ خیز انداز میں ہوئی تھی اور اس کا انجام بھی بہت ہی خوفناک نکلا تھا۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کی تکلیف سہنے کا بھی موقع ملے گا۔ اگلی صبح باقی لوگوں کے لیے جتنی روشن تھی، میرے لیے اتنی ہی سیاہ تھی۔ چونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے، پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل دھوپ نہیں نکلی تھی۔ آج بہت پیاری دھوپ نکلی تھی۔ ساس اور نند صحن میں بیٹھے کنو چھیل کر کھا رہے تھے۔ قریب ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا جو سبزی کاٹ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ بے بسی کا احساس بھی ہونے لگا۔ مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر میری نند ہنسنے لگی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی، یہ تمہارا مجازی خدا ہے، معذرت کرنا، کل ہم نے اسے ایک ضروری کام سے کہیں پر بھیج دیا تھا، اسی وجہ سے یہ تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، دوبارہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسی اور بولی کہ تم کس طرح کی بیوی ہو جو اپنے شوہر سے کام کروا رہی ہو، جلدی سے اسے سبزی لاؤ اور خود کاٹنا شروع کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے میرے شوہر کو کہیں باہر کام کے لیے بھیج دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں فرعون بنی ہوئی تھیں، انہیں کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا۔ نہ صرف وہ میرے کردار پر وار کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کی غربت کا بھی مذاق بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان سمجھو جو ہم تمہیں ایک جھونپڑی سے اٹھا کر اس جگہ پر لے آئے ہیں۔ میرے جس گھر کو وہ جھونپڑی کہہ رہی تھیں، وہ گھر اس سے کہیں گنا اچھا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ گاؤں میں تھا اور یہ گھر شہر میں بنا ہوا تھا۔ ان کی باتیں سن کر ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میری دو جیٹھانیاں بھی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے کسی دوسرے ملک گئی ہوئی ہیں۔ اب تو انہوں نے معمول بنا لیا تھا، سال کے شروع میں وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کرتے تھے اور سال کے آخری مہینوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں پر میرا ایک بیچارہ شوہر تھا جسے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اپنی ماں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ بے روزگار تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس طرح کے انسان ہو، اب تو تمہاری بیوی بھی اس گھر میں آ چکی ہے اور تمہیں چاہیے کہ کام دھندا ڈھونڈ لو۔ میری بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر رعب جماتے ہوئے کہنے لگا، بہتر ہے کہ میری بیوی بن کر رہو، میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے تو میں کسی کی ہم مزدوری نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں ہوتی، میں بہت جلد ہی اپنا بزنس کروں گا۔ اب کی بار میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مہینے کے شروع میں تمہاری ماں تمہیں کچھ ہزار روپے دیتی ہیں جسے بمشکل تمہارا پورا مہینہ نکلتا ہے، اس دوران کیسے تم کاروبار شروع کر سکتے ہو؟ اس کا چہرہ یکدم غصے سے لال ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموش ہی رہو، تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم پر سارے راز آشکار ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ اچھا خاصا دبلا پتلا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے اور یہ کم سونے کی وجہ سے تھے۔ جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹتا تھا، کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جاتا اور اسے فوراً اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، سب سے زیادہ فکر تو مجھے اپنے شوہر کی تھی۔ بلا شبہ اس انسان کے ساتھ میری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تکلیف پر میں بھی بے چین ہو جاتی اور اس کی خوشی میں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ جب میری بہن کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تو شوہر مجھے کہنے لگا، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے تھوڑے سے پیسوں کا مطالبہ کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں ہی انہیں ان کے پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ نہیں پوچھی اور خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چل پڑی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس بار اماں مجھے انکار نہیں کر پائیں گی۔ جب میں وہاں گئی تو اماں نے بہت ہی جوش سے میرا استقبال کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔
دوسرے پاؤں تک زیور میں لدی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سردیوں میں بھی کاٹن کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر ایک پتلی سی سویٹر تھی، جبکہ اس نے ایک برینڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یقیناً اس کے اپنے شوہر کی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس دوران میں اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی نقش میں تفش محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے نگاہ پھیر کر دیکھا تو میری بہن بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی نگاہوں کا جو مطلب تھا اسے جان کر میں خود شرمندہ ہو گئی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جو مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس کی اس حرکت کی حقیقت بھی تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر عیاں ہو گئی۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اماں جلدی سے میرے پاس آئیں اور پریشانی سے کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر کتنا بے غیرت ہے؟ میں نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنے دماغ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اس کی چغلیاں کرنے لگیں۔ جب اماں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا، ارے وہ انسان حسن کا شیدائی ہے، جہاں پر بھی حسن دیکھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ بھی نہیں سوچتا کہ اب اس کی ایک عدد بیوی موجود ہے۔ اسے اپنی ساری محبت اور ساری توجہ اپنی بیوی کو دینی چاہیے اور دوسری عورتوں میں ہی مگن رہتا ہے۔ تمہاری بہن نے اسے 3 سے 4 بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا ہے اور 1 مہینے کے اندر ہی اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ 1 سال تک چل بھی پائے گا یا نہیں۔ حسن کے معاملے میں تو مجھے بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی اور اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہی وجہ تھی جو میری بہن مسلسل مجھے گھورے چلے جا رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً ہر کسی کی زندگی میں اپنے مسئلے ہوتے ہیں اور ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے منفرد ہوتا ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہ گیا، فی الحال میری بات سنیں اور میری مدد کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ ابھی میں انہیں بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا میرے پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا ادھار لے رکھا ہے، میں نے کسی طرح سے واپس کرنا ہے۔ میرے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ اگر مہینے کے اندر میں نے انہیں ادھار نہیں دیا تو مجھے اپنی زمینیں بیچنی پڑیں گی اور تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ ان زمینوں کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بیزاریت سے امی کے اس ڈرامے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ خدا کا خوف کریں، بیٹی کو دینے کے لیے تو آپ کے پاس اچھی خاصی رقم تھی اور اب جب میں نے معمولی سی رقم کا مطالبہ کیا ہے تو اس پر بھی آپ ڈرامہ لگا رہی ہیں۔ میرے سخت الفاظ کا چناؤ کیا جس کی وجہ سے بات بگڑ گئی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسے اپنی ماں سے اس طرح کے لہجے میں بات کر سکتے ہو؟ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئیں اور نکل جانے کا کہا۔ وہ بھی شاید موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح سے اب مجھے اپنی نظروں سے اوجھل کر سکے۔ میں بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا۔ میرا شوہر اس وقت چارپائی پر لیٹا تھا، قریب ہی میری ساس بیٹھی تھی جو اس کے منہ میں توڑ کر انگور ڈال رہی تھی۔ نند بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھائی جیٹھ اور جیٹھانی بھی بیٹھے ہوئے جو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً وہ آج ہی واپس آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری جیٹھانی جلدی سے اٹھی اور جلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گرم جوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری نند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں جو سمجھ رہی ہوں یہ وہی عورت ہے؟ میری نند نے زور سے ہاں میں سر ہلایا اور جوش سے کہا، جی ہاں یہ پیاری بھابی جان ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے حیرانگی سے ان کے بدلے ہوئے لب و لہجے کو دیکھا، ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ گھر جانے کے بعد دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا، جب دیکھا کہ سارا کام میری نند کر چکی ہے تو میں بھی پرسکون ہو گئی اور کمرے میں جا کر
लेट गई। ज़हनी थकावट बहुत ज़्यादा थी, लम्हों में ही सो गई। शाम के वक़्त जब मेरी आँख खुली तो मगरिब का टाइम था। मैं ये देखकर परेशान हो गई, जल्दी से कमरे से बाहर निकली क्योंकि अभी तक मैंने खाना भी बनाना था। किचन में गई तो पहले ही मुख्तलिफ खानों की खुशबुएँ आ रही थी। मेरी नज़र पसीने में शराबूर वहाँ पर खड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से पलटी, तुम्हें इन्हीं मुस्कुराहट समेट ली और फिक्रमंदी से उसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे भाभी, अब यहाँ पर क्यों चली आई हैं? अपने कमरे में जाकर आराम करें। उसका ये लबो लहजा मेरे लिए नया था, मुझसे हजम नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, खैरियत तो है? आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मुझ पर प्यार आ रहा है। अब की बार वो खामोश हो गई। उसने गर्दन झुका दी। थोड़ी देर बाद जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कहने लगी, मैंने आपके साथ जो सलूक किया था मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ अनजाने में हुआ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। इसके साथ ही उसने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ नीचे किए और उसे कहा कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहती, अपने पीछे मुझे मोहसिन की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई। जब पीछे पलट कर देखा तो वो वहाँ पर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। पहले उसकी आंखों में जो फिक्रमंदी नज़र आती थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके चेहरे पर भी इत्मीनान फैला हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी था अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज के बाद तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम आराम किया करोगी। जी जी भाभी जान, भाई ठीक कह रहे हैं, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ये कहकर वो दोबारा से कामों में मगन होगी। मेरे लिए ये सब कुछ मुख्तलिफ था, मुझसे हज़म भी नहीं हो रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तेज़ी से अपने शोहर के पास गई। मैंने उसे कहा कि ज़रा मुझे चुटकी काटो। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसने हंसते हुए मेरा सर अपने सीने से लगाया और कहने लगा, बेगम साहबा, ये हकीकत ही है। जितना जल्दी हो जाए इस पर यकीन कर लें, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई। वो पुरसकून अंदाज में लेटी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से उठ बैठी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बहू, तुम वहाँ पर खड़ी क्यों हो? मेरे पास आकर बैठो। उसके लहजे में भी शीरी थी। मैं हिचकिचाते हुए उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझे कहने लगी कि माजी में जो कुछ भी हुआ है तुम भूल जाओ। हमें पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। हम वादा करते हैं कि दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक नहीं करेंगे। तो मैं भी वही दर्जा दिया जाएगा जो बाकी बुओं को हासिल है। मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया है जो सब कुछ ही बदल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हमें अक्ल आ गई है। चलो ये बातें छोड़ो, मैंने तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें देनी थी। ये कहकर वो जल्दी से अपने लॉकर की तरफ बढ़ी। वहाँ से उन्होंने 2 सोने के सर निकाले जो कि बहुत भारी थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे ससुर इंडिया से लाए थे। उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक बनारसी साड़ी दी। मुझे कहने लगी कि ये साड़ी मैंने एक लंबे अरसे से संभाल कर रखी हुई थी। मैंने फैसला किया था कि जो बहू इस साड़ी के लायक होगी ये उसे ही दूंगी। उसके साथ ही वो जेठानियों की बुराइयां करने लगी और कहने लगी कि वो तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी भी दूँ। उन्होंने मेरे दोनों बेटों को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में किया हुआ है। पहले एक ज़माना था जब वो हर वक्त ही अपनी दोनों बहुओं की तारीफ़ें करती रहती थी। अब वो उनकी बुराइयों करने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी। मुझसे ये सब कुछ सुनना मुश्किल हो गया था। मैं उन्हें खामोश करवाना चाहती थी, मगर वो अपनी ही कहे जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उन दोनों के सारे राज खोलकर मेरे सामने रख दिए। मेरे कान
میرے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس وقت میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی ان کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی تو کیا یہ دوسری عورتوں کے سامنے میری بھی اسی طرح سے برائیاں کریں گی۔ اس وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ساس بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اب میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی، کیونکہ میرے تجسس میں اب حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور اب اس کی جیب سارا وقت پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ میں جب اس سے بات کرنے کے لیے گئی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو دیکھو تو تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اچھا لباس پہنا کرو تاکہ مجھے بھی دیکھنے کا دل کرے۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا اچھا جوڑا نہیں ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے۔ جلدی سے ابایا پہنو، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے۔ میں بھول گئی تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں موجود تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ مختلف دکانوں میں لے کر جانے لگا۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی تھی وہ چیز اگلے ہی لمحے میرے پاس ہوتی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ سے ہی میں نے ایسی زندگی کی خواہش کی تھی۔ شاپنگ کروانے کے بعد وہ مجھے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے کر گئے، جہاں پر اس نے مجھے ایک پرلطف ڈنر کروایا۔ میں نے اسے اس حالت سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم آم کھاتی جاؤ، گٹھلیاں مت گنو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو میرے تجسس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دماغ کے گھوڑے کو بے لگام مت چھوڑو۔ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا، جسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پرجوش انداز میں اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے انکل سے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ میرے چچا جان ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کے قریب کھڑے شخص کو دیکھا، اس سے میں آج سے پہلے نہیں ملی تھی۔ میری حیرانگی دیکھ کر وہ انکل ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں بھی یہ سب دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے، لیکن یہ سچ ہی ہے۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگے، کیا تم نے ابھی تک اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا؟ میرے شوہر نے انکار کیا۔ میں انکار میں سر ہلا دیا اور ان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہنے لگے، فکر مت کریں، ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا، جب صحیح وقت آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے شوہر کا کام ہے بہت زیادہ مصروف رہنے لگا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنا ایک نیا کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار کے لیے پیسے بھی اسے اس کی ماں نے ہی دیے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھے زیور دیا اور پھر میرے شوہر کو پیسے دیے۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو بڑی وجہ موجود تھی جس کے بارے میں جاننا اب مجھ پر لازم ہو گیا تھا، اور شاید اس دن میں جاننے میں کامیاب ہو جاتی اگر مجھے اپنے گھر سے ایک بری خبر نہ ملتی۔ صبح کا وقت تھا، میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اچانک ہی میرے موبائل پر بیل ہوئی۔ میں نے دیکھا تو اماں کا فون تھا۔ اتنے مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے کال کی تھی۔ میں نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف انہوں نے جو مجھے بات سنائی وہ سن کر مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے ناشتہ وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، چادر اوڑھ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اندر داخل ہوئی تو بہن کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ رہی تھی اور چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اماں میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زور سے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق کھایا تھا اور دیکھو کہ وہ سب کچھ مجھے ہضم نہیں ہوا۔ دراصل اماں نے جو زیور اور جو کپڑا مجھے دینا تھا وہ بھی اس نے اپنے جہیز کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس بارے میں مجھے کافی ٹائم بعد پتہ چلا تھا، مگر مجھے افسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، تم فضول سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ تم بس یہ سمجھو کہ ایک ذلیل انسان سے تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہتی تو وہ تمہیں ایک پاگل انسان بنا دیتا۔ تم شکر ادا کرو کہ تم نفسیاتی ہونے سے بچ گئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، میری معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں ہے، لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے اور تھو تھو کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ چند دن میں اس کے گھر میں
चंद दिन मैं उसके घर में ही रही और फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने ससुराल लौट गई। उस दिन मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरे पास मौका था कि मैं अलमारी चेक करूं और फिर जो फ़ाइल मुझे देखने को मिली और उस पर जो तहरीर मैंने पढ़ी, उसके बाद तो चंद लम्हों के लिए मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा। उसी वक्त मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जब उसने मेरे हाथ में वो फ़ाइल देखी तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझे पता था कि तुम इसके पास पहुंचने में कामयाब हो जाओगी। मैं तेज़ी से उसके पास गई और उसे कहा कि ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे बताना पसंद करोगे? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। जब मैं 2 साल का था तब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। जिस औरत से उन्होंने शादी की थी उसके पहले से ही बच्चे थे। उसके 2 बेटे थे, दोनों ही मुझसे बड़े थे। वो एक गरीब औरत थी जिस पर अब्बा जान ने तरस खाया था। इस बारे में भी मुझे अपने चचा से ही पता चला है। उस औरत ने अब्बा से वादा किया था कि वो मेरा ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेगी। अब्बा का चूँकि एक बहुत बड़ा कारोबार था, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए उनके पास इतना वक़्त नहीं था कि वो मेरी देखभाल कर सकते। ख़ानदान की किसी औरत पर वो भरोसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि सारी औरतें ही जादू करने में मशहूर थीं। उन्होंने मेरी सगी खाला से निकाह करना चाहा था, लेकिन वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार निकली थी। इसी वजह से वो भी पीछे हट गए थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इनकी वजह से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो। खैर, मेरी सौतेली माँ से उन्होंने शादी कर ली और फिर उनकी बदकिस्मती ये है कि 2 ही साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी सौतेली माँ एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो अच्छे तरीके से जानती थी कि जब तक वो अब्बा के रिश्तेदारों के दरमियान रहेगी तब तक वो मुश्किल में रहेगी, चूँकि वो चाहती थी कि सारी जायदाद उसके बच्चों को मिले, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वहाँ से निकलना था। मेरी सौतेली माँ ने वकील के साथ भी ताल्लुकात कायम कर लिए थे और उसे कहा था कि वो अब्बा की वसीयत के बारे में किसी को भी ना बताएं। रात के अंधेरे में वो हम बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर गए हैं। वो फ़ाइल जिसमें सब कुछ मेरे नाम था, वो भी अम्मा ही के पास थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे ये बताया गया कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ और इसी बात को मद्देनज़र रख कर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। मुझे मेरा हक नहीं दिया जाता था, मेरे साथ नौकरों की तरह पेश आया जाता था। अम्मा मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती थी, मुझे मारती थी, पीटती थी और इसके अलावा मुझे नीचा भी दिखाती थी। मेरे चचा जान एक लंबे अरसे से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद उनका बाहर का प्रोग्राम बन गया और वो मुल्क से बाहर चले गए। अभी थोड़ा ही अरसा पहले वो वापस आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात अब्बा के वकील से हो गई, जो कि बिस्तरे मरग पर था और अपने माजी की हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने मेरे चचा जान से माफ़ी मांगी और उसके साथ उन्हें कहा कि वो मुझसे भी माफ़ी मांगे। हालांकि इस सब में उसका कसूर नहीं था जितना मेरी सौतेली माँ का था। जब चचा जान मुझसे आकर मिले और उन्होंने मुझे सारी हकीकत के बारे में बताया तो उसी दिन मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में गया और उनकी अलमारी से वो फ़ाइल निकालने में कामयाब हो गया। मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से वो मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाने की बातें कर रही थी, मगर वो बरत रही थी। उन्हें लगता था कि अभी उनके पास बहुत वक्त है। वैसे भी मुझे कभी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा, मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मेरे चचा को मेरे पास भेज दिया। फिर मैं वो फ़ाइल उनके सामने लेकर गया और अपने चचा से भी उनकी मुलाकात करवाई, जिससे उन्हें पता चल गया कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। वो रोने लगी, पीटने लगी, मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी। उसके साथ ही उन्होंने मेरी मिन्नतें की कि मैं उन्हें इस घर से बाहर ना निकालूं। उनका इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। उस वक़्त अगर मैं चाहता तो उनसे बदला ले सकता था, उनके साथ वैसा ही सलूक कर सकता था जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, मगर मैंने माफ़ करना ही बेहतर समझा। और तुम क्या समझते थे कि तुम्हारे साथ बुरा सलूक होता देखकर मुझे खुशी महसूस होती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी, मगर मैं बेबस था। हमें कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारी चीज़ें मेरे हाथ में आईं, उसी दिन ही सबसे पहले मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया कि वो तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करें और आप देखो कि वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं। वो सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही करती रहेंगी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शौहर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसने इतनी तकलीफ़ भरी ज़िंदगी गुजारी है। उसने प्यार से मेरे आंसू साफ़ किए और मुझे कहने लगा कि अब सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ बाकी हैं। वो फ़ाइल उसने मेरे हाथों से ले ली और मुझे कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसे संभाल कर रखो, क्योंकि इसमें इस बात का सबूत है कि मैं अपने बाप की सगी औलाद हूँ, और दूसरा इसमें वो सारी जायदाद मेरे नाम है।
کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے یہ گھر اپنی سوتیلی ماں کے نام کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زمینیں اپنے بڑے بھائیوں کو دے دیں۔ مجھے لے کر وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب میں اس کے ساتھ وہاں پر ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اپنی ماں کے انتقال کے چند سالوں بعد میں نے اپنی بہن کو بھی انگلینڈ میں بلا لیا اور اس کی ایک اچھے لڑکے سے شادی کر دی۔